بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 15 مئی ہے سال 2022۔ عمران خان کو ہٹانا واقعی مہنگا پڑ گیا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، نیوٹرل کو سیاپا پڑ چکا ہے، امپورٹڈ حکومت میں بھی نیا پھڈا پڑ گیا ہے۔ خان کس طرح اب کلین سویپ کرنے جا رہا ہے، انتہائی بڑی خبر ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لانگ مارچ سے پہلے ہی نون لیگی صحافی بھی چکرا کر رہ گئے ہیں۔ یہ پوری صورتحال اس وقت کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر حالات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، بڑی عام ڈیولپمنٹس ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ بڑے پر امید دکھائی دے رہے ہیں، اور آج جیسے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے بعد آپ کو دوبارہ عمران خان جو ہے وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے گا، اور اگلا وزیر اعظم بھی عمران خان ہوگا۔ نصرت جاوید، جس کو نون لیگی صحافی کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو ساری اس 16 جماعتوں کے ساتھ گیم ہو گئی ہے۔ عمران خان کو 2/3 اکثریت دلانے کا یہ ایک منصوبہ تھا اور وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف جو طلعت حسین ہے، آپ کو علم ہے میں صرف نون لیگی صحافی پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کو عبادت نہیں سمجھا بلکہ نون لیگ کی باقاعدہ نوکری سمجھ کر یہ صحافت کرتے رہے ہیں۔ اب یہ طلعت حسین کہتے ہیں کہ نواز شریف نے عمران خان کی تباہ کن پالیسیوں کی سیاسی قیمت چکانے سے انکار کر دیا۔ بھائی یہ کیا آپ بڑا احسان نہیں کر رہے؟ حکومت چل رہی تھی، ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا تھا، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، ٹیکس کولیکشن کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، ہماری جو ٹیکس جو یہاں پر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آج فیصل آباد کے اندر آپ پوچھیں جہاں جلسے کے اندر آج یہ بڑی تعداد کون سی آئی ہے، وہی ورکر، وہی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے مزدور ہیں، وہ مالک، وہ مینیجر، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری یہاں سے بنگلہ دیش نون لیگ کی پالیسیوں کی وجہ سے شفٹ ہو گئی تھی اور اب دوبارہ پاکستان آئی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری آپ دیکھیے، سیمنٹ جو ہے، گاڑیاں، ہر چیز کی ریکارڈ سیل ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی پیسہ کما رہے تھے۔ مہنگائی ایک بہت بڑا فینامنا تھا، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ بین الاقوامی سطح تھا۔ اب جو ہے وہ تمام لوگ جو اس وقت کہتے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، اب وہ خود مہنگائی کرنے پر تلے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں ان کے اندر اضافہ نہ کر کے عمران خان نے آئین اور قانون کو توڑ دیا ہے۔ اب ان کو وہ بات یاد کرانے کی ضرورت ہے جب وہ کہتے تھے کہ آپ عمران خان نے ایٹم بم گرا دیا ہے۔ اگر اس وقت عمران خان کی مان لیتے اور قوم کے سامنے سچ رکھتے تو آج یہ دن آپ کو دیکھنے نہ پڑتے۔ یہ اب آپ کا ملبہ ہے، یہ آپ نے اٹھانا ہے، یہ عمران خان کا نہیں ہے۔ عمران خان تو پاکستان کو چلتا پھرتا چھوڑ کر گیا ہے، وہ تو پاکستان کو چلا رہا تھا، لیکن جلدی تھی شاید کہ ابھی عمران خان کو اگلے بجٹ سے پہلے لازمی ہٹانا ہے۔ کبھی کوئی اپوائنٹمنٹ کا ذکر کرتا ہے تو اب اس کو بھگتنا پڑے گا۔ کیسے یہ سارے اکٹھے ہوئے؟ اب طلعت کہتا ہے کہ قیمت چکانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب شہباز شریف کے پاس جو بطور وزیر اعظم ویسے ہی بے اثر اور بے سمت نظر آ رہے تھے، اسمبلی تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی اور خاص عملی راستہ شاید موجود نہیں ہے۔ پنجاب بھی نئے انتخابات کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ کیوں کہ وہاں پنجاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے طور پر جانا ہی تھا کہ الٹیمیٹلی یہاں جو ہے وہ منحرف اراکین کے ساتھ مل کر حکومت بنائی گئی ہے۔ منحرف اراکین کے چند دن کے اندر فیصلہ آ جانا ہے کہ جناب یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے تھے، تو اس لیے پنجاب کی حکومت بھی گئی اور وفاق کے اندر بھی اس کمزور مخلوط حکومت کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اب غریدہ فاروقی کی بات آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے، اور آپ کو علم ہو کہ یہ شہباز شریف کی کتنی فین ہے۔ جب سے شہباز شریف وزیر اعظم بنا ہے یہ کتنا اچھل کود رہی ہیں، کتنی ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں۔ اس کی خدمات کی وجہ سے یقیناً مریم اورنگزیب کی اور ہنا پرویز بٹ کی جگہ پر اس کی خدمات لینی چاہیے تھی، لیکن کسی نے توجہ ہی نہیں کی اقتدار کے بعد۔ اب یہ کہتی ہیں کہ عوام ریلیف مانگ رہی ہے، خالی کھولی پریس کانفرنسز نہیں، مخلوط حکومت کے مسائل اپنی جگہ، لیکن ان تمام مسائل کا آپ سب کو عدم اعتماد لاتے وقت سے اندازہ تھا۔ بھائی پہلے بھی حکومت مخلوط تھی، اب آپ مخلوط حکومت کو ڈیفینڈ مت کریں۔ یہ شوق سے لی گئی حکومت ہے، زبردستی کے لیے نہیں ہے۔ یہ انٹلیکچول کرپشن آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ غریدہ صاحبہ آپ کو ایک ایک آپ کا
ٹویٹ اور آپ کی حرکات یاد کروائی جائیں گی. کس طرح آپ نے صحافت کی جگہ پر منافقت کی ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا. یہ جو پورا طبقہ ملامتی اور 35 آنٹیوں کا ٹولہ ہے ان کی حقیقت قوم کے سامنے آتی جائے گی. اب یہاں جو ہے وہ مخلوط حکومت وہ کہتی ہے وزیر اعظم شہباز قوم کو اعتماد ملے, واضح پالیسی بنائیں, اتحادیوں کا اجلاس بلائیں, کڑے فیصلے بھی کرنے پڑیں تو کریں, وقت نکلتا جا رہا ہے. یہ تسلیم شدہ ہے کہ گزشتہ 3.5 سال میں بے حد تباہی ہوئی. کون سی تباہی ہوئی بھائی یہ بتائیے. میں نے جس طرح بتایا ہے کہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ, ایکسپورٹ میں اضافہ, تمام چیزیں تو بہتری کی طرف جا رہی تھی. یہ تباہی آپ کی نون لیگ کی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے. باقی پیپلز پارٹی نے بھی بلکہ بہت کمائی کی ہے. تو یہ صرف آپ جو ہے وہ کرپشن نہیں کر سکے ان ادوار اس 3.5 سالوں کے اندر, تو کون سی تباہی کی بات کر رہی ہیں. اب یہاں وہ کہتی ہیں لیکن موجودہ حکومت ڈیلیور کرنے کے لیے آئی ہے, ڈیلیور کیجیے. عمران خان نے کیا بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے, پالیسی کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جلد وطن واپس آ کر فوری قوم سے خطاب کریں. پہلے تو یہ وزیر اعظم آپ دیکھیے کہ وہ بندہ جو پہلے بتاتے تھے کہ 7 بجے اٹھ کر دوڑ پڑا ہے پاگلوں کی طرح اور سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, آپ اندازہ کریں یہ شہباز سپیڈ ہے. واہ واہ واہ, وہ بندہ 4 دن سے ملک سے غیر حاضر ہے. یہ کدھر گئے وہ صحافی جو شہباز سپیڈ کی بات کرتے تھے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ لندن سے ایک مجرم سے اپنے تمام فیصلے کروانے کے لیے گیا ہے. اب ایک بات آپ کے صحافیوں کی رکھنی ضروری ہوتی ہے, کامران خان جو ہے اس کی بات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو, چکے یہ نیوٹرل آدمی ہیں تو حالات کس طرف جا رہے ہیں. بالآخر جلد الیکشن ہوں گے. کامران خان کہتے ہیں عمران خان کو مدت مکمل کیے بغیر اقتدار سے نکالنے کا تجربہ ناکام ہو گیا. نواز شریف جان گئے کہ مانگے تانگے کا اقتدار دراصل میٹھے زہر کا پیالہ ہے. موجودہ معاشی کیفیت میں چند ماہ کے لیے اقتدار میں رہنا ان کی نون لیگ کے سیاسی مستقبل کو اندھے کنویں میں اتار دے گا. اب یہ بھی بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اجلاس بلا رہی ہے. اگلی بات یہ بھی ابھی وقار ستی کی یہ خبر آ گئی ہے آپ کے اسی دوران. وہ کہتے ہیں کہ کل حکومتی مستقبل اور نئے الیکشن کے معاملے پر وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے قائدین کا عام ترین اجلاس طلب کر دیا ہے. شہباز شریف نئے سیاسی حالات میں فوری انتخابات سمیت تمام دیگر آپشن سامنے رکھیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کل انتخابات کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لے گی. اب جو ہے یہ کہتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ مدد کرے. کل تک 2 دن پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے گن گا رہے تھے, اس کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے. یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ کو اقتدار میں لے کر آئے وہ نیوٹرل ہے, زبردست ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی حکومت چلا کر بھی دے, وہ گارنٹی دے کہ 1.25 سال جو ہے وہ آپ کی حکومت کو چھیڑا نہیں جائے گا. کوئی لانگ مارچ, کوئی عمران خان, پوری پاکستانی قوم بھی کھڑی ہو گئی تو وہ سیڑھی بن کر سہارا دے گی. تو یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ یہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ آئینی ہے, قانونی ہے؟ تو یہ پوری طرح یہ دراصل پھنس گئے ہیں اور یہ تو چکرا گئے ہیں بیچارے جو حکومتی صحافی ہیں اس وقت جو ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے یہ زبردست طریقے کے ساتھ یہاں پر نجم سیٹھی ان کا معاملہ تو پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے, لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انصار عباسی سٹوری لائے اور اس سے مزید تقویت پہنچی ہے جو پچھلی ویڈیو کے اندر نجم سیٹھی نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے تیل کی قیمت میں اضافہ یا قومی اسمبلی کی تحلیل. اگلے ہفتے تیل کی قیمت میں اضافہ یا قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ متوقع ہے. نون لیگ کی آپشنز میں معیشت, انتخابات پر فیصلہ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف یا تو ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا سخت فیصلہ لیں گے یا 1 ہفتے کے اندر قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے. پی ایم ایل این ذرائع کا کہنا ہے کہ معیشت اور نئے انتخابات کے بارے میں متفقہ فیصلے کے لیے ممکنہ طور پر قومی سلامتی کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں مختلف سٹیک ہولڈرز کو مدعو کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. یعنی اس کے اندر سروسز چیف بھی ہوں گے, آرمی چیف ہوگا, ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیے آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے, یہ وہی لوگ نہیں ہے. ذرا میں ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جب آتے ہیں تو ان کو بڑا مینجمنٹ کا تجربہ ہے, یہ ملک کو بڑا زبردست طریقے سے چلاتے ہیں. تو اب یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے لیے آرمی چیف سے پوچھیں گے؟ کون سا آئین کہتا ہے بھائی, کون سی جمہوریت کہتی ہے,
کہاں قانون کے اندر لکھا ہوا ہے جو بھاشن دیتے تھے آپ سروسز چیف سے پوچھیں گے جناب پیٹرول اور ڈیزل کے اندر ہم نے اضافہ کرنا ہے، تو اب ذرا اپنے وہ کانپیں آپ کی ٹانگ رہی ہیں، ذرا کھڑے ہو کر اپنے طور پر جو ہے وہ فیصلہ کیجئے۔ عمران خان کی آپ کو پوری پاکستانی قوم کی بد دعا لگی ہے تاکہ آپ کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ اب یہاں پی ایم ایل این نے لندن میں پارٹی قائد نواز شریف سے 3 روزہ تفصیلی مشاورت کے بعد ابھی تک اپنی فیصلے کا اعلان نہیں کیا۔ ملک کی معاشی حالت تشویشناک ہے اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بڑے سخت فیصلوں کی ضرورت ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کے پی ایم ایل این کی قیادت والی مخلوط حکومت کے لیے بہت زیادہ سیاسی قیمت ہوگی، جس کی اگست 2023 تک جاری رہے گی۔ کوئی ضمانت نہیں ہے، جیسے کہ جن آپشن پر بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے وہ اس سال اکتوبر میں انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ 3 سے 6 ماہ حکومت میں رہنا بالخصوص پی ایم ایل این کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، جیسے کہ تیل کی سبسڈی واپس لینے سمیت سخت اور غیر مقبول فیصلے لینے سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس سے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ لندن مجلس مذاکرات میں بحث کی گئی ہے کہ یا تو پی ایم ایل این کو اب حکومت چھوڑنی ہوگی یا پوری مدت اگست 2023 تک مکمل کرنی ہوگی، جو صرف اسی صورت ممکن ہے جب حکومت مشکل فیصلے کرے۔ یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ پاکستان کے معاشی بحران کا شکار ہونے سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف فوری فیصلوں کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز بشمول سیاسی جماعتوں، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا، عدلیہ وغیرہ کو معیشت کی سنگین صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے قومی مکالمہ شروع کریں۔ اس طرح کے اقدام سے تمام سٹیک ہولڈر پر فیصلے کی ذمہ داری منتقل کرنے میں مدد ملے گی۔ اب جو ہے چیف جسٹس کے کندھوں پر بھی اب رکھ کر یہ لگانے لگے ہیں، یہ کتنا بڑا بھونڈا مذاق ہے۔ آپ ایک حکومت ہٹا رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں جی، جبکہ تمام جو مثبت اشاریے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف جس سے ابھی آپ بھیک مانگ رہے ہیں قرضوں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5.8% جی ڈی پی گروتھ جاری ہے پاکستان کی، اور آگے پاکستان ترقی کرتا ہوا ابھرتا ہوا پاکستان ہے۔ کرونا کے وبا میں جس طرح کے حالات کیے، جس طرح کوشش کی، پوری دنیا نے تعریف کی۔ پھر بلین ٹری تو سلامی کا جو منصوبہ ہے اس کی پوری دنیا کے اندر تعریف ہوئی ہے۔ پھر پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پر سامنے آ رہا تھا، لیکن آپ ہٹانے پر وہ گدھوں کی طرح نوچنے کے لیے جب آپ آئے ہیں تو اب آپ چیف جسٹس پر بھی وہ بتائیں گے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ جناب آپ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دینا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف اور جو سروسز چیفز ہیں ان سے پوچھیں گے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت مائی لارڈ جو ہے وہ جناب والا وہ ہم نے بڑھانی ہے۔ کتنے بھونڈے لوگ ہیں یہ، اور کتنا بڑا مذاق کر رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں میڈیا کے اندر مشہور کیا گیا تھا مینجمنٹ بڑی ہے، یہ آئیں گے تو ایسے کر دیں گے، اور 2 دن پھر جس طرح خرم دستگیر نے اداکاری کی کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے، پرزے ٹھیک کر دیے ہیں، دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اب اسی طرح جو دوسرا وہ مفتاح اسماعیل ہے وہ مذاق بن گیا ہے، نون لیگ کے اندر پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ وہ مفتاح اسماعیل کو کہتے ہیں زیادہ بولا نہ کرو، کہیں آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ اب وہ کہتا ہے قیمتیں تو پھر بھی بڑھانی پڑیں گی، دوسری طرف نون لیگ کہتی ہے ہم نے قیمتیں نہیں بڑھانی، وہ کہتا ہے بڑھانی پڑیں گی۔ تو یہ آپ کو ایک پیج پر تو نون لیگ نظر نہیں آ رہی، امپورٹڈ حکومت میں زرداری اور فضل الرحمان خاموش ہو گئے ہیں۔ ان کو علم ہے کہ جو بھی پڑے گا وزن وہ نون لیگ پر پڑے گا۔ یہ بات اب نون لیگ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے لانے میں اگر کردار ادا کیا ہے تو بھائی بھگتو، اب آپ نے ہمیں چلانا ہے۔ ہمارا تجربہ تو ویسے ہی ہم وہ 8-10 نوٹس کی خبریں دے کر آج خود نوٹس لے لیا ہے جناب، فلاں واقعے کا بھی فلاں، یہ ڈرامے بازیاں تھی۔ اب یہاں پر جو ہے اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر، اسی طرح انصار عباسی نے یہ پوری سٹوری دی ہے کہ پاکستان 3 ماہ میں ڈیفالٹ ہو جائے گا اور روپیہ گر جائے گا، جس کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ ایسی صورتحال میں اجلاس میں خبردار کیا گیا سری لنکا کے حالات، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ، پھر سبسڈی ہٹانے کا معاملہ ہے، ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہے۔ اگلے 15 مہینوں میں کل وقتی کام کرنے اور انتخابات جیتنے کے لیے معاشی تبدیلی اور گورننس کی سطح فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے گارنٹی بھائی اسٹیبلشمنٹ کس آئین اور قانون کے تحت یہ گارنٹی دے سکتی ہے؟ اب یہ صحافیوں میں سے کوئی نہیں پوچھ رہا، صرف یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی حکومت ہے اور اب آپ کے لیے کوئی آئین اور قانون مانا نہیں رکھتا۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر نیوٹرل کو اب سیاپا پڑ گیا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، امپورٹڈ حکومت میں پھڈا ہے، اور خان جو ہے اپنے بیانیے کے ساتھ چھا گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو اور جو جیت کر آئے وہ آگے پاکستان کے 5 سالہ منصوبے کو لے کر جائے۔ امید ہے انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا۔
پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.